شروع اللہ کے پاک نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ظاہر و پوشیدہ سے خوب واقف ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ زہد کے 3 درجے ہیں۔ زہد کے درجات کے بارے میں بیان کریں گے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ زہد کے 3 درجے ہیں۔ اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی بظاہر دنیا سے دستبردار ہو جائے، لیکن اس کا دل اس سے لگا ہو، مگر وہ مجاہدہ اور صبر کرتا ہے۔ ایسے شخص کو زاہد کی بجائے متزہد کہتے ہیں۔ زاہد کا پہلا قدم یہی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی کا دل دنیا کی طرف متوجہ تو نہیں، لیکن وہ اپنے زہد پر ناز کرتا ہے اور اس پر اتراتا ہے۔ ایسے کو زاہد تو کہیں گے، لیکن اس کا یہ زہد نقصان سے خالی نہیں ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان میں زہد بھی کامل ہو اور اس کو اپنے زہد پر ناز بھی نہ ہو اور اس کو بڑا کام نہ سمجھے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہوگی کہ وزارت کے منصب کے شوق میں کسی بادشاہ کی بارگاہ کا قصد کیا، لیکن بارگاہ کے دروازے پر ایک کتا بیٹھا ہے جو اندر جانے سے مانے ہے۔ پس اس شخص نے روٹی کا ایک ٹکڑا اس کتے کے آگے ڈال دیا تاکہ اس کتا اس میں مشغول ہو جائے اور حملہ نہ کرے، اور وہ اندر پہنچ گیا اور آخر کار اس کو وزارت مل گئی۔ یہ روٹی کا ٹکڑا اس کی نظر میں ہرگز قدر و منزلت کے لائق نہ ہوگا۔ اسی طرح یہ ساری دنیا ایک لقمہ کا حکم رکھتی ہے اور شیطان کتے کی طرح ہے جو دروازے پر بھونک رہا ہے۔ جب دنیا کو شیطان کے آگے ڈال دیا تو پھر وہ تمہارے پاس سے ہٹ جائے گا۔ تمام دنیا آخرت کے مقابلے میں اس روٹی کے ٹکڑے سے کم تر ہے جو وزارت کے مقابلہ میں ہو، کیونکہ آخرت کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے اور دنیا کی ایک نہایت ہے۔ ظاہر ہے کہ نہایت والی چیز کو بے نہایت چیز سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ فلاں شخص زہد کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز سے زہد کے بارے میں کہتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ دنیا ایسی کون سی چیز ہے جو زہد کرنے کے لائق ہو؟ اول تو ایک ایسی چیز پیدا کرنا چاہیے جو زہد کے قابل ہو، پھر زہد میں کلام کیا جائے۔ جس طرح زہد کے 3 درجے ہیں، اسی طرح مقصد غایت کے اعتبار سے بھی زہد کے 3 درجے ہیں۔ ایک شخص نے اس واسطے زہد اختیار کیا ہے کہ تاکہ آخرت کے عذاب سے نجات پائے، اور جب اس کی موت آئے تو اس پر راضی رہے، خوشی خوشی جان دے دے۔ یہ زہدان لوگوں کا ہے، یہ زہد ان لوگوں کا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایک دن مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رات میں نے بارگاہ الہی میں بڑی دلیری کی اور اس سے میں نے بہشت مانگ لی۔ دوسری غایت یہ ہے کہ انسان ثواب آخرت کے لیے زہد کرتا ہے، اور یہ زہد کامل ہے کیونکہ یہ رضا اور محبت سے پیدا ہوا ہے، اس لیے یہ اہل رضا کا زہد ہے۔ تیسرا درجہ کمال کا ہے، یعنی دل میں نہ دوزخ کا ڈر ہو اور نہ بہشت کی امید، بلکہ صرف خدا بند تعالیٰ کی محبت میں دنیا اور آخرت کی محبت کو دل سے دور کر دیا، اس حد تک کہ جو چیز خدا کے سوا ہو اس کی طرف توجہ کرنے سے شرم آئے۔ چنانچہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے جنت کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، یعنی صاحب خانہ گھر سے بہتر ہیں۔ جس کے دل میں خداوند تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر بہشت کی لذت اس کی نظر میں ایسا ہے جیسا لڑکوں کا چڑیا سے کھیلنا زیادہ دلچسپ مشغلہ ہے۔ بادشاہی سے لڑکا چڑیا سے کھیلنا بادشاہت کرنے سے اس لیے زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس کو بادشاہی کی لذت سے ابھی خبر نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس کی عقل ناقص ہے۔ پس وہ شخص جس کا جمال الہی کے مشاہدے کے سوا اور کچھ مقصد ہوتا ہے وہ ایک طفل نابالغ ہے، ابھی مردی کے درجہ کو نہیں پہنچا ہے۔
جوہد کس چیز کے ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے؟ اس باب میں بھی اس کے درجے مختلف ہیں، اس لیے کہ ایک شخص ایسا ہے جس نے کچھ دنیا کو ترک کر دیا اور کل کو ترک نہیں کیا ہے، لیکن کامل درجہ یہ ہے کہ نفس کو جس چیز سے لذت ملے اور وہ چیز ملا ضروریات نہ ہو اور آخرت کے راستہ کے لیے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ترک کر دے، کیونکہ دنیا ناو ہے نفسانی لذتوں کا، جیسے جاہو مال، کھانا پینا، لباس، کلام، سونا، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور درس دینا، روایت اور حدیث کی مجلس برپا کرنا۔ جو بات نفس کو لطف پہنچاتی ہے وہ دنیاوی لذت ہے، مگر یہ کہ تدریس اور روایت سے خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں وہ اس سے مستثنی ہے۔ شیخ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زہد کے باب میں دوسرے لوگوں کا کلام میں نے بہت سنا ہے، لیکن میرے نزدیک زہد یہ ہے کہ تم اس چیز کو جو تم کو اللہ کی ذات سے واج رکھے ترک کر دو، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو درجہ تائب اور زاہد کے واسطے رکھا ہے اور مخصوص کیا ہے وہ اس کے لیے جو تمام دنیا حظوظ نفس سے دستبردار ہو جائے یا سب سے توبہ کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ زہد کے درجات کے بارے میں بیان کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ساری امت مسلمانوں حضور کی آمد مبارک کرے۔ جشن عید الملازم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق خدا کو مبارک ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ آمین۔